26 नवंबर को शरपसंदी का शिकार होने वाला पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमा में थे। मरहूम लांस नाइक शहीद ने सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। पीटीआई के शरपसंदों ने हमलों से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 तक जा पहुंची। पाकिस्तान पर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मुबैना ताउन का इल्जाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉकसाइड इंटरप्राइजेज शामिल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कंपनीज ने आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों को रोकना है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का दौरा। सरकारी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने बहरी कज़ाकी और स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा और लबनान में इसराइल के हाथों कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा कर दिया। कहा गजा में जंगबंदी के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। काहिरा में D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना अहमियत का हामिल है। SMAs मुलाजमतें पैदा करते हैं, मकामी कारोबार को फ़रोग देते हैं। नौजवान छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और माशी तरक्की के कलीदी महरिक हैं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस तकद्दुरी रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में इस्लामाबाद और चारों सूबों की हाई कोर्ट में इजाफी जजेस की तकद्दुरी पर गौर किया जाएगा। अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल, फैसले को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतासिबाना है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा इकदाम अमन और सलामती के मकासद से इन्हिराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। अमरीकी रियासत को समझना चाहिए पाकिस्तान तो फैली रियासत नहीं। अमरीकी पाबंदियां इम्तियाजी और जाबिंदारा हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की अमरीकी इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत। कहते हैं ऐसे इक़दाम किसी भी तरह पाकिस्तानियों के मिसाइल प्रोग्राम को मुतासिर नहीं कर सकते। अमरीकी पॉलिसी खत्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दिफाई माहिरीन ने वाज़े कर दिया। दिफाई तज़कियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा ये तारीख की बहुत बड़ी गलतियां हैं जो बाइडन इंतज़ामिया अपने आखिरी दौर में कर रही हैं। उम्मीद करते हैं ट्रंप इंतज़ामिया इन गलतियों का अजाला करेगी। दिफाई तज़कियाकार राशिद वली कहते हैं ये एक गैर मुल्की मुनसिफाना फैसला है। एटमी अदम फैलाव के जितने भी मुआहदात हैं पाकिस्तान उसका हिस्सा है। GHQ हमला केस में पेशरफ्त। बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत पर कुरम के हालात पर तमाशा देखने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत कुरम की सूरत हाल पर सियासी बयानबाजी कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है न कि ईरान या अफगानिस्तान का। वफाक को फ़िरक़ावारियत और सूबाइयत को हवा देने में दिलचस्पी है। उन्होंने वज़ीर दाखिला पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों में मुलव्विस हैं। वज़ीर दिफा की भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां ज़रूर बनती हैं।
گورنر خیبر پختونخوا کا صوبائی حکومت سے امن و امان کی خراب صورتحال پر استعفے کا مطالبہ۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت صوبے کو برباد کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور مسلح ہو کر اسلام آباد کیوں آئے تھے؟ تشدد سے اسلام آباد میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت ہوئی۔ اہلکاروں کی شہادت پر مقدمات درج ہونے چاہیے۔ میثاق جمہوریت نے ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ جمہوریت کا تسلسل ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ 18ویں اسپیکرز کانفرنس سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب۔ کہا 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ صوبوں کو اختیارات کی منتقلی میں مرکز نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ واضح موقف اپنایا، بولے ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کرے، نہیں تو نہ کرے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی ہوئی ہے۔ اگر ملک سے 50% کرپشن ختم ہو جائے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں ملک اس وقت برے دور سے گزر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا پریشر ہے لیکن ایک روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ سارے انڈیکیٹرز مثبت آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ مایوسی کے دور سے نکل چکے ہیں لیکن اب بھی بہت سی رکاوٹیں عبور کرنی ہیں۔ سب سے مشکل کام اسپیکرز کا ہوتا ہے۔ 18ویں اسپیکرز کانفرنس سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خطاب۔ پروڈکشن آرڈرز کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، اگر پہلے کچھ غلط ہو گیا تو اب اسے درست کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی، سینٹ، تمام صوبائی اسمبلیوں کے سیکرٹریز پر ایک ایسوسی ایشن بنانے کی تجویز دے دی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے صوبے اسی سوچ پر آپریٹ کرتے ہیں جو چیف منسٹر کے منہ سے نکلتا ہے۔ چیف منسٹر کے منہ سے نکلا ڈائریکٹر بن جاتا ہے، کام شروع کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی کے بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں جو گروتھ ہوئی ہے وہ ڈیموکریٹک دور میں ہی ہوئی ہے۔ ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن سے بہتر بنائیں گے۔ پالیسی ریٹ نیچے آنا خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے خطاب۔ کہا سیلریڈ کلاس کی تنخواہ پر ٹیکس کٹ رہا ہے، ہر ایک کو ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گی۔ ایف بی آر پالیسی میکنگ میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا کام اب کلیکشن کرنا ہوگا۔ 3 چیزیں چکن، دال ماش اور دال چنا کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اس پر کام کیا اور قیمتوں کو کم کیا گیا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد حکومت پر برس پڑے۔ پی آئی اے نجکاری کا عمل سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں پی آئی کی نجکاری کا تمام کام مکمل کر لیا گیا تھا مگر موجودہ حکومت نے نجکاری کا عمل سبوتاژ کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں نجکاری کمیٹی کا سربراہ وزیر خارجہ ہو۔ آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ سے متعلق شکایت دور ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا دعویٰ۔ کہا ملک میں سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہیں کیا گیا، سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ یہ اظہار رائے پر پابندی نہیں، ہم آزاد اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر بڑا فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اے ٹی سی کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا جسمانی ریمانڈ پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت کی کے الیکٹرک کے ملٹائی ایئر بیس ٹیرف تجویز کی سخت مخالفت، فی یونٹ ٹیرف کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ملٹائی ایئر ٹیرف تجویز کو کراچی کے بجلی صارفین پر غیر ضروری اور بے بنیاد بوجھ قرار دے دیا۔ کہا لاگت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
قومی اسمبلی میں نان فائلرز کے خلاف سخت اقدامات سے متعلق بل پیش کیے جانے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان مزید شدت اختیار کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کاروبار کے دوران بینچ مارک 100 انڈیکس 4795 پوائنٹس کی تاریخی مندی کا شکار ہوا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,14,274 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری، 22 جنوری تک جواب طلب کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عاصم حفیظ کی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ 27 دسمبر کو سندھ میں عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری، شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر 27 دسمبر کو عام تعطیل ہوگی۔ سندھ حکومت کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم کے یوم پیدائش پر 25 دسمبر بدھ کے روز بھی صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ تیونس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 20 افراد ہلاک، 5 کو بچا لیا گیا، متعدد افراد لاپتہ، تلاش جاری۔ کشتی صفاقس شہر کے ساحل کے قریب ڈوبی۔ تیونس کے ساحل کے قریب ایک ہفتے کے اندر تارکین وطن کے ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ملک بھر میں سردی اپنے جوبن پر، بارش اور برفباری سے شہری ٹھٹر گئے، جھیلیں اور آبشار جم گئیں، سڑکیں بھی دھند کی وجہ سے بند۔ قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ اور کان مہترزئی میں شدید سردی، پارہ -7 ریکارڈ، شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔ کراچی میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ غزر کی مشہور خلطی جھیل جم گئی، 150 فٹ گہری جھیل کو بچوں نے فٹ بال گراؤنڈ بنا دیا۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، چیمپئنز ٹرافی سمیت 2027 تک تمام پاک بھارت ایونٹس نیوٹرل وینیوز پر ہوں گے۔ آئی سی سی، پاک بھارت بورڈز اور آئی سی سی کے درمیان معاہدہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا طے پا گیا۔ پاکستان کا فیوژن ماڈل تسلیم کر لیا گیا۔ آئی سی سی نے بھی اعلان کر دیا، پاکستان اور بھارت 3 سال تک ایک دوسرے کے ملک میں نہیں جائیں گے۔